اخلاق کے بارے میں علماء نے لکھا ہے، محدثین نے، کہ اخلاق کی 3 قسمیں ہیں: اخلاق حسنہ جو اعلیٰ درجے کا اخلاق ہے، اخلاق کریمانہ، اور اخلاق عظیمہ۔ ہم دیکھیں ہمارے اندر کون سی کوالٹی ہے۔ اخلاق ہم اپنی ذات سے پیش کریں۔ دین اخلاق سے پھیلتا ہے اور اخلاق سے پھیلا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو، دین کو تلوار کی بنیاد پہ نہیں پھیلایا، بلکہ اخلاق کی بنیاد پہ پھیلایا۔ پوچھے ان نوجوانوں سے جو زندگی سنبھل گئے اور جن کے ماں باپ ان کے ہاتھوں سے نکل گئے، اور انہوں نے زندگی میں ان کے کہا نہیں مانا، آج وہ پچھتاتے ہیں اور خون کے آنسو رہتے ہیں۔ لیکن کیا بوڑھا بابا واپس قبر سے زندہ ہو کر واپس آ سکتا ہے؟ کیا ہوا ہماری بہنوں کو؟ 2 دن کا وہ عاشق، جھوٹے وعدے کرنے والا، جھوٹی بکواس بنانے والا، جھوٹی تعریف کرنے والا، صرف آپ کی عزت کا سوداگر، جس دن عزت ہاتھ آئی یہ آپ کو بھول جائے گا آپ کون اور وہ کون۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتي هي احسن، صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، رواہ الترمذی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے کہ درخت کی قیمت کیا ہے۔ اگر کسی درخت کے پھل میٹھے ہوں، آدمی اس درخت کو اپنی رینج میں رکھتا ہے، اپنے گھر آنگن میں، کھیت کیار میں لگاتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے۔ اور اگر کوئی درخت ایسا ہو جو محض کانٹوں دار ہو، نہ پھول دکھاتا ہو، نہ خوشبو دیتا ہو اور نہ پھل پہنچاتا ہو، تو آدمی ایسے درختوں میں کلاڑا مارتا ہے، نفرت کا اظہار کرتا ہے اور اپنی ذات پر، اپنی صحت میں اسے بوجھ محسوس کرتا ہے۔ پیارے دوستو، جیسے درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، اسی طرح انسان وہ اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر آدمی کے اخلاق اچھے ہیں تو آدمی قیمتی ہے۔ اگر آدمی کے پاس سب کچھ ہے، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، سرمایہ ہے، فیکٹری ہے، گاڑی ہے، وہ خود عہدیدار، ذمہ دار ہے، لیکن اس کے پاس اخلاق نہیں، تو یاد رکھیں پھر وہ کچھ نہیں۔ اخلاق کی اتنی عظیم قیمت ہے، اور غور فرمائیں، اس کائنات کے عظیم رہبر، محسن کائنات، سرور کونین، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عظیم انسان تھے، تو کیا عجیب بات تھی، انک لعلی خلق عظیم۔ اللہ رب العزت نے اخلاق کے اعتبار سے آپ کو انتہائی اونچے مقام پہ رکھا تھا۔ تو دونوں جہاں کے سردار اخلاق میں صف اول میں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے ان کے لیے بھی وتیرہ اور طریقہ ہے کہ وہ اپنے عظیم پیغمبر کے طریقے کو اختیار کرے اور اپنی زندگی میں اخلاق پیدا کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جس روایت کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی شریف میں مطول مفصل نقل کیا، اس کا ایک جز اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، فرمایا مومنین میں وہ بندہ ایمان کے اعتبار سے زیادہ کامل و مکمل ہے جو اپنے اخلاق کے اعتبار سے عمدہ اخلاق پر ہو۔ معلوم ہوا کہ اخلاق ایک قیمتی چیز کا نام ہے۔ اخلاق ہے تو پھر انسان ہے، اگر اخلاق نہیں تو پھر گویا اس میں انسانیت نہیں بلکہ اس میں حیوانیت ہے۔ اور عجیب بات، حیوانوں میں، جانوروں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے طبقات رکھے۔ بعض جانور وہ جو اپنی ذات کے لیے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، بعض جانور وہ بھوک لگی پیاس لگی ہرگز کسی کو نہیں ستاتے، اپنے پر سہ لیتے ہیں۔ مثلا آپ گائے کو دیکھیں، بھوک لگی ہے اپنے کھوٹے پر رہے گی، پیاس لگی ہے اپنی چوکٹ پر رہے گی، بکری ہے بھوک لگی ہے کسی انسان کو ٹکر نہیں مارتی، اپنے مقام پر بھوکی رہ جاتی ہے۔ ہاں البتہ آپ کہہ سکتے ہیں حیوانوں کا دوسرا طبقہ شیر ہے، بھیڑیا ہے، یہ ایسا طبقہ ہے اگر بھوک لگے تو ڈنک مارتے ہیں، ورنہ مشہور ہے اگر شیر چھکا ہوا ہو، بھلے اس کے پشت کے اوپر کوئی جانور کودتا اور پھرتا ہو، وہ کبھی نہ اس کو پکڑتا نہ کھاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا پیٹ پر ہے۔ بھیڑیا ہے اپنی زندگی جیتا ہے، بغیر وجہ کسی کو بہت کم ستاتا ہے، لیکن جانوروں میں، حیوانوں میں ایک تعداد ایسی بھی ہے جو ہر کسے باشد ہر گھڑی ہر وقت ڈنک مارتی ہے۔ مثلا آپ سانپ کو دیکھیں، سانپ آپ کے رینج میں کہیں ہو اور فوراً آپ کو ڈس لے گا، اور یہی نہیں آپ کا پیر اچانک پڑ جائے فوراً ڈس لے گا، نہ بھی پیر پڑے آپ کے قریب میں فوراً حملہ بول دے گا۔ اور نہ صرف یہ کہ انسان اس کے قریب ہو، جانور اس پہ حملہ بول دیتا ہے، اور جانور بھی نہ ہو انسان بھی نہ ہو۔ حیات الحیوان میں علامہ دبیر نے لکھا اس کی تو عادت ہی ہے، قریب میں لکڑی ہو تو بھی ڈنک مارتا ہے، پتا ہو تو بھی ڈنک مارتا ہے، زمین ہو تو بھی ڈنک مارتا ہے۔ اسی طرح بعض انسانوں میں بھی بعض انسان ایسے ہو جاتے ہیں جو دوسروں کو ہر گھڑی ڈنک مارتے ہیں، نوچتے ہیں، ستاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں۔ انہیں سے بات سے کوئی نہیں ہے، وہ انہیں کچھ کہیں گے تو یہ جواباً کچھ کہیں گے، نہیں، بغیر کسی کہے، بغیر کسی چھیڑ چھینٹ کے وہ از خود آدمی کو ڈستے ہیں، ستاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں۔ معلوم ہوا اولئک کالانعام، پھر یہ انسان نہیں، یہ تو جانور جیسے ہیں، بل ہم اضل۔ بھائی انسان ہو کر اگر جانوروں کے مقام پہ کھڑا ہے، حیوان کے مقام پہ کھڑا ہے، تو پھر یہ انسان کہاں؟ یہ جانور ہوا، اور جانوروں میں بھی بدتر ہوا۔ اس لیے کہ جانوروں کی ایک قوم تو وہ ہے نا جو کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی۔ آج میرے بھائیو، ہم جہاں دیکھیں صف اول میں ہم نماز پڑھنے والے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ہم حاجی بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ہم ذاکر بھی ہیں، ہم خانقاہوں سے جڑے ہوئے بھی ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، ہم اللہ والوں سے، دینی تحریکات سے وابستہ ہیں، لیکن اخلاق کے اعتبار سے ہم زیرو۔ ہمارے اخلاق سے ہمارے پڑوسی تنگ، ہمارے سگے ماں باپ تنگ، ہمارے دوست و احباب تنگ، ہماری بیوی جوروں تنگ، ہمارے ساتھ ملنے والے، محبت رکھنے والے، علاقہ رکھنے والے لوگ تنگ۔ معلوم ہوا ظاہر میں انسان ہے، لیکن حیوانیت اس کی زندگی کا جز بن گئی ہے۔ اس لیے دوستو، ہمیں اپنے اندر سے اس حیوانیت کو نکالنا چاہیے اور اچھا انسان بننا چاہیے۔ آج کا عجیب ماحول ہے، انسان کو ٹھگتا ہے، انسان کو تکلیف پہنچاتا ہے، اور کئی مرتبہ مسلمان کو تکلیف پہنچاتا ہے، بہت مرتبہ سگے بھائی کو تکلیف پہنچاتا ہے،
بہت مرتبہ سگا پڑوسی سگے پڑوسی کو تنگ کرتا ہے، اور کئی سگے بھائی سگی ماں کے پیٹ میں پیر پسارے، اور جب گالی دینے پر آتے ہیں تو سگی ماں کی گالی دیتے ہیں۔ معلوم ہوا اخلاق کے اعتبار سے انتہائی گئے گزرے ہیں۔ اور بعض تو اس کو کمال سمجھتے ہیں، میں نے اس کو ٹھیک کر دیا، ایسے کہتے ہیں، میں نے اس کو بھری مجمع میں آج ذلیل و خوار کر دیا، بہادری جتاتے ہیں۔ بعض عورت بھی عورت کا دل جلاتی ہے، نند بھاوج کو دیکھیں، دیورانی کو دیکھیں، جٹھانی کو دیکھیں، ایک دوسرے کو ایسی بات کہیں گی جس کی وجہ سے جل پڑے، اور جلا کر بھی اس کا تبصرہ ہوتا ہے، ہم نے آج اس کو جلا دیا، ہم نے آج اس کو ایسی کٹی کٹی جلی جلی بات کہی، اگر اس میں عقل ہوئی ذرا سی بھی وہ گھر چھوڑ کر چلی جائے گی۔ اس کا مطلب اس کی منشائی ہے، اس کی منشائی ہے اسے دھرتی پہ لگا دے۔ میرے بھائی اس کو اخلاق نہیں کہتے۔ اخلاق ہم اپنی ذات سے پیش کریں، دین اخلاق سے پھیلتا ہے اور اخلاق سے پھیلا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو، دین کو تلوار کی بنیاد پہ نہیں پھیلایا، بلکہ اخلاق کی بنیاد پہ پھیلایا۔ تلوار کی بنیاد پر لوگ 2 منٹ تو مان سکتے ہیں لیکن سدا نہیں باقی رہ سکتے۔ تلوار کی بنیاد پر آپ وقتی طور پر کسی سے اقرار کرا سکتے ہیں، لیکن جسے تلوار ہٹے گی یاد رکھیں وہ بھی دین اسلام سے ہٹ جائے گا۔ لیکن بعض لوگ کہتے ہیں اسلام اس لیے پھیلا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب حضرت عمر جیسے بہادر آ گئے تھے۔ اسلام اس لیے آگے بڑھ گیا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صف میں جنگجو خالد سیف اللہ جیسے کمانڈر آ گئے تھے۔ یاد رکھیں انہیں دھوکہ ہے۔ آپ سوال یہ ہے یہ بہادر، یہ جرنیل، یہ ہمت کرنے والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں آئے کیسے؟ سوال یہ ہے۔ مانتے ہم یہ بہادر تھے، تلوار والے تھے، یہ فن خواں تھے، لیکن آئے کیسے ہیں؟ یقینی بات ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نے ان کو فتح کیا ہے۔ اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یہ دین، یہ نظام یہ کیسے پھیلا؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں ہے کہ فتحت المدینہ بالاخلاق، کہ میں نے مدینے کو جو فتح کیا ہے وہ اخلاق کے ذریعے فتح کیا ہے۔ معلوم ہوا اخلاق اہمیت رکھتا ہے۔ آج ہمارے اندر اخلاق ہی نہیں۔ اخلاق کی جو چیزیں ہو سکتی ہیں ہماری ذاتی زندگی سے وہ خارج ہو گئی اور نکل گئی۔ دوستو دیکھیں تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ذلیل کرنے پر ہے، ایک کاروباری دوسرے کاروباری کو ذلیل کرنے پر ہے، ایک تنظیم والا دوسرے تنظیم والوں کو نیچے دکھاتا ہے، ایک تحریک والا دوسروں کو نیچے دکھاتا ہے۔ ہماری آپس کی صفوں میں بے حد توڑ ہے، اور وجہ بد اخلاقی۔ اخلاق کسی کو نیچے نہیں کرنے دیتا، اخلاق تو برابری مساوات سکھاتا ہے تو ایک لطیفہ، لیکن بات سمجھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ معین و مفید ہوگا۔ سنیں آپ، کیکڑا ایک جانور ہے، کیکڑا جیسے مچھلی ہوتی ہے، اس کا بیوپار اور خرید و فروخت ہوتی ہے جہان میں۔ چنانچہ کسی ملک میں فقہا کے یہاں الگ الگ اس کے بارے میں رائے ہیں۔ مثلا میرے آپ کے امام سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ کیکڑا کو حرام فرماتے ہیں، یعنی ان کے یہاں کھانا جائز نہیں ہے۔ سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیکڑا کے بارے میں اپنی الگ امتیازی رائے رکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حلال ہے، جائز ہے، کھانا حلال تو خرید و فروخت بھی حلال۔ کسی ملک میں یہ کیکڑا کا کاروبار تھا، مختلف ممالک سے کیکڑے پہنچتے تھے، ہر ملک والا شاندار پیکنگ کر کے شاندار سسٹم پر اسے رکھ کے بھیجتا تھا۔ ہمارے ملک ہندوستان سے جو کیکڑا جاتا تھا وہ بالکل گاڑی میں ویسے الولن جھلولا بھر کے، نہ پنی نہ تھیلی نہ ترتیب نہ تہذیب، بے ڈھنگا جاتا تھا۔ تو کہنے والے نے کہا کہ صاحب ہر ملک سے جو کیکڑا آتا ہے ایک منظم مرتب انداز میں آتا ہے، صاف ستھری پیکنگ، شاندار رکھا ہوا، لیکن آپ کے یہاں سے جو آتا ہے وہ بے ڈھنگا آتا ہے، یہ گر بھی سکتا ہے، نکل بھی سکتا ہے، نیچے بھی جا سکتا ہے۔
تو جواب دینے والے نے جواب دیا، وہ عجیب جواب تھا. کہا کہ دیکھو ہمارے ملک کا کیکڑا نیچے نکل جائے اور نیچے گر جائے یہ کبھی نہیں ہو سکتا. کہ کیوں؟ جب دوسرے ملکوں کے گر سکتے ہیں؟ کہا گرتے ہوں گے، ہمارے ملک انڈیا کا نہیں گر سکتا. کہ وجہ کیا ہے؟ کہ ہمارے یہاں جو آپ کیکڑے دیکھتے ہوں گے آج تک کوئی گرا کرنا؟ کہ کیوں نہیں گرا؟ آپ دیکھنا جب ایک کیکڑا گرنا چاہتا ہے دوسرا کیکڑا اس کی ٹانگ پکڑ کے اسے کھینچ لیتا ہے. کہ دوسرا گرنا چاہتا ہے تو تیسرا اس کی ٹانگ پکڑ کے اسے کھینچ لیتا ہے، وہ گرنے ہی نہیں دیتا. میرے بھائیو، کہنے والے نے تو بات سمجھائی، لیکن بات سمجھ آنے والی ہے. آج ہم اہل ایمان کا، ہم مسلمانوں کا یہی حال ہے. ہم ایک دوسرے کی ٹانگ پکڑ کے کھینچتے ہیں، نہ کاروبار میں آگے بڑھنے دیتے، نہ دینداری میں آگے بڑھنے دیتے، نہ دنیا داری میں آگے بڑھنے دیتے، نہ سماج میں آگے بڑھنے دیتے. ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہیں. خامی تلاش کرو، برائی تلاش کرو، غلطیاں تلاش کرو، کس چیز میں کمی نکل سکتی ہے اس کو ڈھونڈ کر کے لاؤ. ہماری اصف کا یہ حال ہے، ہر طبقے کا یہ حال ہے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کو یہ تعلیم دے کر قطن نہیں گئے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو کچھ اور ہیں. اخلاق کے بارے میں علماء نے لکھا ہے، محدثین نے، کہ اخلاق کی 3 قسمیں ہیں. اخلاق حسنہ جو اعلیٰ درجے کا اخلاق ہے، اخلاق کریمانہ، اور اخلاق عظیمہ. ہم دیکھیں ہمارے اندر کون سی کوالٹی ہے. اخلاق حسنہ ہمارے اندر ہے، یا یہ کہ اخلاق کریمانہ اور عظیمہ ہمارے اندر ہے کیا چیز؟ اخلاق حسنہ کس کو کہتے ہیں؟ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذوق تھا، اگر کوئی برا کرے تو برائی کا بدلہ اتنا دے دو جتنا اس نے برا کیا ہے. اگر کسی نے برا کیا تو اتنا بدلہ دے دو جس طرح اتنا کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو غلطی ہوئی یا اجتہادی خطا کہو، فَوَكَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، وہ بھی اصل میں ایک بندے کو پیٹ رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انصاف قائم کرتے ہوئے اور اخلاق حسنہ پیش کرتے ہوئے کہ اس بندے نے فلاں کو مارا تو میں جواباً اتنی سزا اس کو دے دوں، بس اتنی سی بات تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ یہ ہے. قرآن پاک کی ترتیب بھی دیکھیں، اگر بعض آیات سے ثابت ہوتا ہے ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن. معلوم ہو اگر کوئی کسی کو ستائے تو جواباً اتنا کر لے، کہیں تک گنجائش ہے. اخلاق کریمانہ یہ اس سے عالی ہے. مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس صفت پر واقع ہوئے، ان کے یہاں کریمانہ اخلاق تھے. ایک مرتبہ کی بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک بندے نے گالی سٹکائی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے دیکھ رہے. جب اس نے گالی دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گالی کے جواب میں اس کو دعائیں دی. تو آپ کے متبعین کہنے لگے حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ گالی دے رہا ہے، اس کے منہ پہ تھپڑ کیوں نہیں جڑ دیتے؟ یہ آپ کو برا کہہ رہا ہے، آپ کیوں اس کی خبر نہیں لے لیتے؟ آپ نے فرمایا جو آپ کہہ رہے ہیں وہ میں برابر سن رہا ہوں، لیکن بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے الاناء ما يترشح فيه، برتن میں دودھ ہو تو دودھ ٹپکے، برتن میں شربت ہو شربت ٹپکے، چھاچھ ہو تو چھاچھ نکلے. فرمایا میں اس کو واپس نہیں ماروں گا، بلکہ میں اس کے حق میں دعا دیتا ہوں اور اس کو معاف کر دیتا ہوں. معلوم ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دل میں شفقت تھی، رحمت تھی. تو یہ بھی اخلاق کی ایک صفت ہے. ہمارے یہاں اگر دیکھیں، اللہ نہ کرے کوئی کسی کو گالی دے دے، وہ تو اسے اس کی ذات کی دے گا، اور یہ سامنے والا اس کی ماں کی الگ، بہن کی الگ، بیٹی کی الگ، خاندان کی الگ، اور آگے بڑھیں اڑوسی پڑوسی کی الگ، اور چین نہیں آ سکتا. اس کے باوجود بھی سینہ گھٹتا رہے گا، جلتا رہے گا، کینہ پیدا کر لے گا. کینہ کہتے ہیں اس بات کو کہ جس سے دل میں نفرت ٹھن گئی، اب اس بات کا انتظار رہنا کب اس کا نقصان پہنچے، کب خبر ملے اس کی گاڑی لٹ گئی، کب خبر ملے اس کی بیٹی کی عزت لٹ گئی. دیکھو ہوا نا، ہماری بد دعا کھا گئی. یہ ہمیں ان کا انتظار رہتا ہے، اور اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو یہ بندہ اور جلتا چلا جاتا ہے، اور جلتا چلا جاتا ہے، حد ہی نہیں رہتی. آج ہم اہل ایمان کا حال یہ ہے. دیکھنے میں ہمارے ہاتھوں میں تصویر، دیکھنے میں ہم پگڑی ٹوپی کپڑے والے،
ظاہر میں ہم کلمے والے، لیکن اپنے دل کے اعتبار سے ہم کینہ میں مبتلا، بھائی بھائی سے کینہ، دوست دوست سے کینہ، بہن بہن سے کینہ، اور بعض تو ایسی کینہ پالتے ہیں، مثلا بھائی ہے میں کبھی بہن تیری چوکھٹ پہ آنے والا نہیں، سگا بھائی ہے بھائی جان آج آخری سلام، آج کے بعد مجھے اپنا گھر دیکھنا، نظر دیکھنا، اور تو اور لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں، اپنے جنازے میں بھی کبھی مت دیکھنا، جنازے تک کی بات کہہ ڈالتے ہیں، حالانکہ یہ پتہ نہیں یہ پہلے مرے یا وہ مرے، اور بعض میرے جنازے کی شکل بھی مت دیکھ لینا، یعنی کتنا ہم اندر سے سیاہ ہو گئے۔ معلوم ہے مرنے کے بعد کیا معلوم کس کی دعا سے میری آپ کی مغفرت ہو جائے، لوگ کہتے ہیں میرے جنازے میں بھی مت آ جانا، اولاد کو کہہ کے مرتے ہیں ہرگز میرے جنازے میں شریک نہ، اگر ہو جائے اسے واپس کر دینا۔ ہم کتنے جلے ہوئے ہیں اور کتنے بنے ہوئے ہیں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق نہیں تھا۔ ہم اپنی زندگی کو چینج کریں، اپنی بد اخلاقی سے توبہ کریں۔ ہمارا معاملے میں عجیب و غریب کیفیت ہے، شوہر ہیں تو بیوی کو تنگ کر کے مزہ لیتے ہیں، ایک تو ہے کہ اچانک تنگ ہو گئی، ایک تنگ کر کے مزہ لیتے ہیں، عجیب عجیب کارگزاریاں ہیں۔ نوجوان اولاد ہے، بوڑھے ماں باپ کو ستاتی ہے، تنگ کرتی ہے، ماں باپ کہتے ہیں کاروبار کرو، یہ کہتے ہیں کہ دوستوں کا کاروبار کریں گے، ماں باپ کہتے ہیں بیٹا نمازیں پڑھو کہ جی دوستوں میں وقت گزاریں گے، ماں باپ کہتے ہیں بیٹا جماعت میں، دعوت و تبلیغ میں اللہ کے نام پر وقت نکالو کہ جی وہ فرصت ہی نہیں ہے، دوست اتنے ہیں۔ ماں باپ کی سنتے نہیں، دوستوں کی سنتے ہیں، ماں باپ کو وقت نہیں دیتے، دوستوں کو وقت دیتے ہیں۔ یہ کیا اخلاق ہوئے ہمارے، یہ کیا دینداری ہے ہماری؟ دینداری کا مطلب یہ ماں باپ میرے اخلاق سے خوش، میں کہیں جا رہا ہوں جی امی میں وہاں جا رہا ہوں، انشاءاللہ 10 بجے تک لوٹ جاؤں گا، آپ پریشان نہ ہو، اور جی ابو کو بھی بتلا دینا۔ لیکن سارے کے سارے نوجوان اس خلق سے غافل، ماں باپ خود انتظار کریں گے کب آئے کب آئے کب آئے، اور کئی مرتبہ ماں، بوڑھی ماں، شوگر پیڑت، کینسر پیڑت، اب وہ انتظار میں بیٹھی ہے کب آئے، دروازے پر اس کی نظریں لگی ہوئی ہیں کب آئے، اور حالات ایسے بھیانک ملک کے، نہ جانے کس گلی سے کہاں سے کون اٹھا لے اور کیا کیس درد ہو جائے، اندازہ ہی کچھ نہیں ہے۔ ماں باپ کا دل دھک دھک کرتا رہتا ہے، اور اولاد کا حال مت پوچھو، دوستوں کے ساتھ زلفوں کے ساتھ طرح طرح کے کبیر گٹکے، طرح طرح کی چیزیں کھا کر اور بال بکھیر کے بلٹ لے کر اس میں آواز لگاتے ہوئے پٹاخے بجاتے ہوئے، وہ بازار کی زینت، وہ میلوں کی زینت، وہ طرح طرح کی عیش و تعیش میں مبتلا، طرح طرح کی عیش و عشرت میں مبتلا، اور اللہ نہ کرے انہوں حالات بن جائیں، اب ماں باپ پھستے ہیں، پہلے سے اٹیک کے مریض، جیسی خبر ملتی ہے دنیا چھوڑ جاتے ہیں۔ ہو رہا ہے ایسا علاقے میں، ابھی 1.25 مہینے کے آس پاس کوئی انتقال ہوا، پتہ لگا کہ بیٹا کسی گناہ کے کام میں مبتلا ہوا، والد صاحب کو تحمل نہ ہوا، وہی صدمہ ان کے لیے جانگاہ بن گیا، دنیا چھوڑ دی اسی سے۔ نوجوان دوستو، ہم سوچیں اپنے آپ پر، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ دوست پیارے، ماں باپ سے نفرت، دوستوں سے محبت۔ یاد رکھیں دوست وقت کے ہوتے ہیں، اب ہم دوست ہی بیٹھے ہوں گے اور ایک دوسرے سے یہ کیا ہے، انشاءاللہ کسی دن تفصیل سے بتاؤں گا کہ دوستی کا معیاری کیا ہے اور دوستی کی حقیقت کیا ہے۔ اس لیے دوستو یہ اخلاق نہیں، ہم اخلاق پیدا کریں۔ ماں باپ تھوڑی سی بات کہہ دیں، بیٹا وقت سے گھر آیا کرے، آج کے بعد آؤں گا ہی نہیں، بیٹا وقت سے آ جایا کریں، تمہارے بوڑھے ماں باپ، بوڑھے والد صاحب انتظار کر کے سوئے، چاہتے یہ تھے آپ ذرا سی مالش کر دیں، چاہتے یہ تھے ذرا سے آپ پیر دبا دیں، بس تم نے میرا رہنا اجیرن بنا دیا، آج کے بعد میں اپنے کو شوٹ کر لوں گا، زہر پی لوں گا، اس گھر میں رہنا تنگ ہو گیا۔ نوجوانوں کا حال، شادی ہو گئی، ماں کے ساتھ نہیں رہنا ہے، باپ کے ساتھ نہیں رہنا ہے، گھر سے الگ ہونا ہے۔ کیوں الگ ہونا ہے؟ بیوی نے سبق پڑھایا ہے، میرے ذہن میں آ رہا ہے، ماں باپ پوچھ لیتے ہیں کہاں خرچ کیا، کہاں لگایا، کہاں تھے کہاں نہیں تھے، کام پر کیوں نہیں گئے، شاپ پر کیوں نہیں گئے، روزگار پر کیوں نہیں گئے، کیوں آپ دکان پر نہیں بیٹھے،
کیوں آپ دیر رات آتے ہیں؟ آپ کہاں سو جاتے ہیں؟ صرف اتنا سا سوال، اور اسی بات پہ منہ پھول کے ہمارے نوجوانوں کا موٹا ہو جاتا ہے۔ اچھا یہ تو بتاؤ، اگر ماں باپ نہیں کہیں گے تو کہے گا کون؟ پڑوسی، رشتے دار، تانے پولیس والے؟ دوستو سوچے ذرا، ماں باپ کو یہاں تک آنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم از خود ایسے باخلاق ہوں، ماں باپ کو پریشانی نہ ہونا پڑے۔ جی بس الگ ہونا ہے۔ بھئی کیوں الگ ہونا ہے؟ جی بس ہونا ہے الگ۔ الگ ہونے سے کون منع کرتا ہے؟ آپ الگ ہوئیے، لیکن آپ ذرا یہ بھی سمجھیں، اگر اس بازو کو بدن سے الگ کر دیں، کہیں دوستو اگر یہ بازو میرا بدن سے الگ ہو، اس کی کوئی ویلیو ہے؟ بولو بھائی، لگتا ہے کہ آپ کی نظر میں ہے کوئی ویلیو ہے اس کی؟ یہ باقی رہے گا، بس ختم ہو جائے گا۔ بعض نوجوانوں کا حال ایسا ہے، ماں باپ سے ہٹے، گھر خاندان سے ہٹے، محبت کرنے والے سچے لوگوں سے ہٹے، اور زندگی بھر کے لیے ختم ہو گئے۔ نہ وہ نماز میں دکھتے، وہ دین کے نہ کاموں میں دکھتے، نہ خیر اور فلاح کے کاموں میں نظر آتے، اور نہ کہیں قرابت دار رشتہ داری میں کسی کا ہاتھ بٹاتے نظر آتے۔ اس لیے ہر فیصلہ صحیح نہیں ہوتا۔ نوجوان دوستوں، ہم اخلاق سیکھیں، اخلاق پہ چلیں اور برداشت پیدا کریں۔ ماں باپ کچھ کہیں، ہمیں تو چاہیے ماں باپ کو ہماری وجہ سے غصہ آیا، ہم انہیں جوس لا کے پلائیں۔ بیٹا یہ کیسا؟ امی جو آپ کو میری وجہ سے غصہ آیا۔ والد صاحب کو کوئی وٹامن ڈی جیسی چیز لا کر پلائیں۔ بیٹا یہ کیسا؟ جی ابو آپ کو جو میں نے غصہ دلایا۔ ہم اپنی بد اخلاقی پر روئیں، ہائے میرے ماں باپ کو مجھ سے تکلیف پہنچ گئی، استغفر اللہ، میں نے اپنے ماں باپ کا دل دکھا دیا، میرے ماں باپ کو کیا ضرورت ہے میری شکوہ کسی اور سے کہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ میں ماں باپ کی سنتا نہیں، ماں باپ کے سامنے اینٹتا ہوں۔ یہی وجہ ہے ماں باپ مجھ سے میرے سامنے کہتے ہوئے کتراتے ہیں، اس لیے تو پڑوسی کو کہنا پڑا، ورنہ تو مجھ سے نہ کہتے۔ میرے بھائیو، ماں باپ کے ساتھ معاملات اچھے کریں۔ نوجوان دوستوں، ماں باپ سے کہیں، امی کچھ کہنا ہو تو براہ راست مجھے، ابو جی کچھ کہنا ہو تو مجھے پوچھیں ان نوجوانوں سے جو زندگی سنبھل گئے اور جن کے ماں باپ ان کے ہاتھوں سے نکل گئے، اور انہوں نے زندگی میں ان کے کہا نہیں مانا، آج وہ پچھتاتے ہیں اور خون کے آنسو رہتے ہیں۔ لیکن کیا بوڑھا بابا واپس قبر سے زندہ ہو کر واپس آ سکتا ہے؟ پوچھیں جنہوں نے ماؤں کی بد دعائیں لی اور ماں ان کے درد اور غم میں زندگی سے ہاتھ دھو گئی، پوچھیں کبھی وہ بیٹیاں پلٹ کر جو اپنے گھر سے نکل گئی، بھاگ گئی اغیار کے ساتھ، اپنے عاشق کے ساتھ، بوڑھی ماں باپ کا دل کبھی ٹٹولا ہوتا، بوڑھے باپ کی تمنا کبھی پوچھی ہوتی، جس نے کما کر زندگی کو بوڑھا کر دیا، کمزور کر دیا، وہ دوسروں کے سامنے نوکر بنا رہا، غلام بیدام بنا رہا، دو پیسے کماتا رہا تاکہ عزت کے ساتھ اپنی بیٹی کو اگلے گھر بھیجوں، اور ہائے افسوس بیٹی پہلے فیصلہ اختیار کر گئی، وہ بوڑھا ماں زندہ مر جاتا ہے۔ ہمارے اخلاق، ہم کس دور سے گزر رہے ہیں، ہم کس عجیب کیفیت سے دوچار ہیں۔ کیا ہوا ہماری بہنوں کو؟ 2 دن کا وہ عاشق، جھوٹے وعدے کرنے والا، جھوٹی بکواس بنانے والا، جھوٹی تعریف کرنے والا، صرف آپ کی عزت کا سوداگر، جس دن عزت ہاتھ آئی یہ آپ کو بھول جائے گا آپ کون اور وہ کون۔ ہم بوڑھے ماں باپ کی قربانیاں بھول جاتے ہیں، سگی ماں کی قربانیاں بھول جاتے ہیں، جس ماں نے 2.5 سال چھاتی سے چمٹا کے رکھا اور سال بھر اپنے پیٹ میں برداشت کیا، وہ ظالم آپ کو 1 گھنٹے اپنی کمر پہ برداشت نہیں کر سکتا۔ ہم دھوکہ نہ کھائیں اور اپنے اخلاق کو بٹا نہ لگائیں، سچائی مانگیں، اور ماں باپ کے تلخ جملے، میری بہنوں بھائیوں، ماں باپ کے تلخ جملے نعمت سمجھے اپنے لیے، انہیں پی جائیں، برداشت سیکھیں، برداشت کریں۔ اور نوجوان وہ جو شادی کے بندھن میں بندھے، اللہ نہ کرے کئی مرتبہ گھر میں اونچ نیچ ہوتی ہے، سیدھے طلاق پہ جا کے رکتے ہیں، معلوم ہوا اخلاق نہیں سیکھا گیا، سیرت طیبہ کو نہیں پڑھا گیا، اگر پڑھ لیتے سمجھ لیتے برداشت آ جاتی۔ اس لیے دوستو، بار بار میں طلاق کی وارننگ، طلاق کی تحدید
طلاق کی تنبیہ اور دھمکی نہیں، اپنے پر برداشت کرنا سیکھو اور اللہ سے مانگو پیارے رب ہم جاہل غافل ہیں، اللہ جی اچھے اخلاق سکھا دیجیے، اللہ اچھے کردار سکھا دیجیے، اے پیارے رب دین کو میری زندگی میں اتار دیجیے۔ دوستو جب جانیں گے اور سمجھیں گے پرانی زندگی پر افسوس اور پچھتاوا ہوگا، احساس ہوگا